اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی۔ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں دی وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد اس کورس میں۔ یہ ہمارا 8 دن کا کورس تھا نماز نبوی کا، جس میں ہم نے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں نماز سے متعلق، نماز کے واجبات، شروط، ہم نے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ نماز میں ہونے والی غلطیوں کی بھی ہم نے وضاحت کر دی، اور جیسے کہ ہمارا وعدہ تھا کہ انشاءاللہ ایک ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ڈیمونسٹریشن دیں گے کہ نماز کو پڑھنا کیسے ہے، یعنی عملی مشق ہم نماز کی آپ کو کرائیں گے، عملی طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہذا آج وہ دن ہے انشاءاللہ، آج ہم آپ کو عملی طریقہ نماز کا، کیسے نماز میں ہمیں کھڑے ہونا ہے، کیسے مکمل نماز پڑھنی ہے، چونکہ اللہ کے نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ لہذا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق کیسے نماز پڑھنا ہے، وہ آج انشاءاللہ ہم لوگ اس درس میں دیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ابرار بھائی ہیں، اللہ آپ ابرار بھائی کو جزائے خیر دے کہ آپ ہمارے ساتھ اس عملی مشق کے لیے تیار ہوئے۔ انشاءاللہ ہم دونوں مل کر کے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ مگر اس سے پہلے، چونکہ نماز ایک عظیم عبادت ہے اور اس میں نماز کی پہلے جو ہوتی ہے وہ صف بندی کا معاملہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے نبی نے کتنی تاکید کی ہے صفوں کی درستگی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، کہ نماز میں صفوں کو درست رکھو، اس لیے کہ صفوں کی درستگی یہ نماز کی درستگی ہے۔ تو نماز میں داخل ہونے سے پہلے اگر آپ با جماعت نماز ادا کر رہے ہیں تو اس میں صفوں کی درستگی کا خیال رکھنا ہے۔ اب صف کیسے بنانی ہے، تو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ہمیں پیر سے پیر، کندھے سے کندھا ملا کر کے نماز میں کھڑے ہونا ہے۔ جیسے میں اور ابرار بھائی کھڑے ہیں، اب ہم نے نماز میں جب ہم جماعت کے لیے کھڑے ہیں تو ہم نے پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا بالکل ہم نے ملایا۔ اب یہ صحیح طریقہ ہے کہ آپ کا پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا نماز میں ملا ہوا ہو، اور آپ کے پیروں کی انگلیاں جو ہے قبلے کی طرف ہو۔ یہ نماز کا صحیح طریقہ ہے۔ یہ دیکھیے پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہے، پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ہمارا بالکل ملا ہوا ہے۔ اب اس میں غلطی بعض بھائی ہمارے کیا کرتے ہیں کہ بہت کم پھیلاتے ہیں، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں بھائی 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے پیروں کے بیچ میں۔ اب آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، ادھر 4 انگلی کا فاصلہ ہوگا میرے پیروں کے درمیان میں۔ آپ مجھے بتائیں کیا ہمارا پیر مل رہا ہے؟ پیر سے پیر، کندھے سے کندھا تو مل جا رہا ہے، لیکن پیر سے پیر ملنا ہمارا یہ ناممکن ہے۔ اس میں ایک اور غلطی ہمارے بعض بھائی یہ کرتے ہیں کہ پیر بہت زیادہ پھیلا دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے میں اپنے جسم سے زیادہ پیر پھیلا کر کے کھڑا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پیر تو مل گئے ہمارے دونوں کے، لیکن ہمارا کندھا نہیں ملا ہے، ہمارا کندھا یہاں پر نہیں مل رہا ہے۔ لہذا یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جو صفوں کی درستگی میں کی جاتی ہے۔ صفوں کی درستگی میں ہمارا پیر کتنا پھیلا ہوا ہو تو جو باڈی کا ہمارا سائز ہے نا، جیسے ابرار بھائی کا جو سائز ہے اس حساب سے وہ اپنے پیر کو پھیلائیں تو دیکھیے یہ صف بالکل درست ہوں گی، پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا جو ہے ہمارا ملا ہوا ہوگا۔ جب ہم اپنے یعنی پیر کو اتنا پھیلائیں گے جتنی ہماری باڈی ہے تو پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ہمارا برابر ملے گا۔ دیکھیے ہم دونوں نے جو ہے اتنا ہی ہمارا پیر پھیلایا ہے جتنی ہماری باڈی ہے، تو ہمارا پیر بھی برابر مل رہا ہے اور ہمارے کندھے بھی برابر مل رہے ہیں۔ تو یہ صفوں کی درستگی کا بالکل صحیح طریقہ ہوا۔ لہذا ہمیں اس طرح سے صفیں بنانی چاہیے جب ہم جماعت میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب امام اگر ہے تو امام آگے رہے گا، پیچھے مصلی رہیں گے، لیکن جب 2 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت بنا کر کے تو مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، ہے نا، مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا اور بازو میں وہ رائٹ ہینڈ کی طرف وہ جو ہے مقتدی کھڑا ہوگا اور امام اس سائیڈ رہے گا۔ یہ طریقہ ہے۔ اور اگر 2 جن ہیں، 3 جن ہیں امامت میں نماز میں جماعت کے ساتھ تو امام آگے کھڑے ہوگا اور مقتدی جو ہے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ صف بندی کا طریقہ ہوا۔ اب اس کے بعد شروع ہوتا ہے نماز کا طریقہ۔ اب نماز میں داخل ہونے سے پہلے ایک شرط ہم نے بیان کی تھی، وہ تھی نیت۔ نیت ہم نے آپ کو بتایا تھا، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ وضو کیے، آپ گھر سے نکلے مسجد کی طرف نماز ادا کرنے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے آپ نماز کے لیے ہی جا رہے ہیں، اور جب عصر کا وقت ہے تو عصر کی نماز کے لیے، ظہر کا وقت ہے تو ظہر کی نماز کے لیے۔ یہی نیت ہے۔ نیت اصل یہی ہے کہ آپ دل میں جو آپ کے ارادہ ہے وہی آپ کی نیت ہے۔ زبان سے نیت کو ادا کرنا یہ بدعت ہے، اس پر تفصیل سے ہماری بات گزر چکی ہے۔ تو آئیے ہم لوگ نماز کی ابتدا کرتے ہیں۔ ہم نے نیت کر لی، مکمل شروط پر عمل کر لیا نمازوں کے، ہاں نماز سے پہلے کرنے والے سارے کام ہم نے کر لیے جو خشوع پیدا کرنے والے ہیں نماز میں۔ وہ سب کام ہونے کے بعد، نیت ہونے کے بعد، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مفتاح الصلاۃ طہور تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم،
کہ नमाज की कुंजी ये तहारत है और नमाज में बहुत सारी चीजों को हराम करने वाली चीज जो है तकबीर है और हलाल करने वाली चीज जो है तस्लीम है। तो तकबीर से लेकर के तस्लीम तक इंशाअल्लाह हम मुकम्मल नमाज देखेंगे। तो जब हम नमाज के लिए अब खड़े होते हैं तो सबसे पहले हम तकबीर कहते हैं। अच्छा, एक बात यहां पर यह भी याद रखें कि बहुत सारे लोग समझते हैं मुसल्ले पर खड़े होने की कोई दुआ है, तो ऐसी कोई दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। आप आए, मुसल्ले पर खड़े हो गए, अब आप अल्लाहु अकबर करेंगे। अब अल्लाहु अकबर जब आप करेंगे तो अबरार भाई आपको बताएंगे कि सही तरीका क्या है। पहला तरीका यह है कि आप हाथों को कंधों के बराबर उठाएं। अभी अबरार भाई सही तरीका आपको बताएंगे कि तकबीर हमें कैसी करनी है। सबसे पहले कंधे तक हाथ उठाना है। अबरार भाई आप हाथ उठाइए कंधे तक। जी देखिए, कंधे तक हाथ उठाना है। आपके हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए किबले की जानिब, और ये कंधे के बराबर आपके हाथ होने चाहिए। यानी पहली तकबीर, पहला सही तरीका यह है कि हम जब तकबीर में हाथ उठाए, तकबीर तहरीमा में, तो हमारे हाथ कंधों के बराबर हो। दूसरा एक और तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, जो हमने आपके सामने रखा था, वो ये कि कंधों के बराबर या फिर कानों की लौ के बराबर। अबरार भाई थोड़ा सा ऊपर आप नीचे करके वापस से उठाइए, कानों की लौ के बराबर। ये देखिए, कानों की लौ की सिमत में बिल्कुल जहां तक कान है, जैसे कान की लौ है ना, इसके बराबर आपको हाथ उठाना है। तो दो तरीके हो गए, एक कंधे तक आपको हाथ उठाना है, दूसरा कानों की लौ तक। अब इसमें जो गलतियां होती है वो गलतियां इस तरह से होती है कि बहुत सारे भाई हमारे हाथ पूरी तरह से उठाते ही नहीं है, बस ऐसे ये हाथ बांध लिया, ये तकबीर नहीं है, ये गलत तरीका है बिल्कुल। आप ऐसे नहीं उठाए। या फिर कानों तक लगाना, ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, कानों को टच करना, बल्कि कंधे तक या कानों की लौ तक, ये तकबीर तहरीमा का सही तरीका है। तो अब हमने सही तरीका देख लिया और गलत तरीके भी देख लिए। क्या आपको ऐसे नहीं करना है, आपको पूरा ऐसे भी नहीं करना है, पूरा हाथ आपको बराबर उठाना है, और कानों को टच करना जरूरी नहीं है, बल्कि कानों की लौ तक आपको रखना है। अब आइए, जब हमने तकबीर तहरीमा कह ली, अल्लाहु अकबर कह दिया, तो हाथ बांधने का तरीका आता है। तो अबरार भाई आप तकबीर तहरीमा कह करके हाथ बांधिए, अल्लाहु अकबर। जी, अब देखिए, हाथ बांधने में हमारे पास 4 तरीके हमने आपको बताए थे कि हाथ अगर आपको सबसे पहले बांधना है तो आप जो है यहां पर हाथ रख सकते हैं। एक तो जिरा वाली हदीस हमने आपके सामने पढ़ी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से जिरा पर हाथ रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दायां हाथ बाएं हाथ की जिरा पर रखा, इस तरह से। तो यह पहला तरीका हो गया कि आप जिरा पर हाथ रखें और उसको सीने पर बांधें। दूसरा तरीका यह है कि आप जिरा को पकड़ें, जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ा करते थे, ये आपने पकड़ लिया जिरा को। ये दूसरा तरीका हुआ कि आप जिरा जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पकड़ते थे, ये जिरा को आपने पकड़ा। ये दूसरा तरीका हो गया, और ये सही तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप इस तरह से सिर्फ हाथ रखें जिरा पर, या दूसरा तरीका आप जिरा को इस तरह से पकड़ें जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और दोनों रिवायतें, दोनों दलीलें हमने आपके सामने आपको उस वक्त दे दी थी जब हम नमाज का तरीका आपको बता रहे थे। इसके बाद तीसरा तरीका जो हमने आपको बताया था वो ये कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाएं हाथ की कलाई को, यानी दाएं हाथ की कलाई को बाएं हाथ की कलाई पर रखते हैं। जैसे ये दायां हाथ है आपका, ये बायां हाथ है, ये दाएं हाथ की कलाई को आपने बाएं हाथ की कलाई पर रखा और यहां पर सीने पर आपने उसको बांध लिया। ये तीसरा तरीका है कि आपने दाएं हाथ की जो आपकी कलाई है ना, इस कलाई को आपने बाएं हाथ की कलाई पर रखा और फिर बांध लिया। ये तीसरा तरीका हुआ हाथ बांधने का। एक और चौथा तरीका यह है कि आप इसको इस तरह से पकड़ लें, कलाई पर रखें, आप बाएं हाथ की कलाई पर दाएं हाथ की कलाई को रखें और फिर इसको ऐसे पकड़ लें, इसको ऐसे मजबूती से पकड़ें। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि आपने इसको ऐसे पकड़ा था। तो ये 4 तरीके हुए। एक तो जिरा पर आप हाथ रखें, एक तो आप जिरा पर हाथ रखें, दूसरा जिरा को आप मजबूती से पकड़ें, तीसरा यह कि आप कलाई पर कलाई रख करके कलाई पर हाथ रखें ऐसे ही, और चौथा यह कि आप इसको मजबूती से पकड़ ले। ये 4 तरीके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसके अलावा जो गलत तरीके हैं, जो बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, एक तो यह कि बहुत ज्यादा ऊपर ले चले जाना, इस तरह से बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाकर के हाथ बांध लेना, कंधे उचक जा रहे हैं। देखिए अबरार भाई के कंधे ऊपर आ गए, ये बिल्कुल गलत तरीका है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं किया करते थे, आपके कंधे ऐसे ऊंचे नहीं होते थे, नॉर्मल सिंपल आप खड़े होते, और जैसे हमने तरीका आपको बताया सीने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हाथ बांधते थे। और इस तरह से बहुत ज्यादा, और एक तरीका हमारे यहाँ बहुत सारे भाइयों में राइज है, वो ये कि वो ऐसे करते हैं कि 3 उंगलियां ऊपर रखते हैं, एक उंगली नीचे, एक ऊपर। दिख रहा है आपको, ये 3 उंगलियां उन्होंने ऐसी रखी, एक नीचे से पकड़ा, एक ऊपर से पकड़ा।
یہ طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس طرح سے پکڑنا کہ آپ 2 انگلیوں کو نیچے اوپر رکھیں اور پھر 3 انگلیوں سے ایسے سامنے رکھیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ اور جیسے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایتوں کے تعلق سے جو حضرت علی کی آئی ہے، ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ اس میں ایک راوی ہے جو ضعیف ہے، جس کو اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے، وہ ساری روایتیں جو ہے ضعیف ہے۔ تو یہ ہمارا ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ ہوا۔ یہ 4 طریقوں سے آپ انشاءاللہ ہاتھ باندھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے ہاتھ باندھ لیا، تکبیر تحریمہ کہہ دیا، ہاتھ باندھ لیا، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو اب آپ دعائیں پڑھنا شروع کریں گے۔ سب سے پہلے آپ دعائیں استفتاح پڑھیں گے، اور کئی دعائیں ہم نے آپ کو سکھائی تھی، ہم نے آپ کو بتائی تھی، اللہم باعد بینی والی دعا ہم نے آپ کو بتائی، اسی طرح سے جو ہے سبحانک اللہم یہ والی دعا ہم نے آپ کو بتائی، کئی ایک دعائیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی جو دعائیں استفتاح کے طور پر آپ انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ دعا آپ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایک اور صیغہ جو وارد ہے من حمدہ ونفخہ ونفثہ والا، وہ آپ نے پڑھ لیا۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھا، اور اس کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ سے ابتدا کریں گے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز میں ضروری ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور ہم نے آپ کے سامنے اس کا حوالہ دے دیا ہے کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو، چاہے امام کے پیچھے آپ ہو یا خود امام ہو، ہاں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد کوئی ایک سورہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا تھا نا کہ آپ جو 2 رکعتیں والی نماز ہوتی اس میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت پڑھتے تھے، اور جو 4 رکعتیں والی نماز ہے جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، تو آپ اس میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھتے، اور آخری کی 2 رکعتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھتے، سورہ فاتحہ کے علاوہ آپ کوئی اور چیز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ لہذا سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی ایک سورت پڑھیں گے، اور پھر باری آئے گی رکوع کی۔ رفع الیدین آپ کو کرنا ہے رکوع میں جاتے وقت، کیونکہ ہم نے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ تو ابرار بھائی آپ میں تکبیر کہوں گا، آپ رفع الیدین کیجئے اور پھر رکوع میں جائیے، اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے رفع الیدین ویسے ہی آپ کو کرنا ہے جیسے میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا، رکوع میں جائیے، ابھی آپ یہ آپ نے رفع الیدین کیا اور آپ رکوع میں چلے گئے۔ اب آپ دیکھیے رکوع میں بہت غور سے آپ دیکھیے کہ کیسے رکوع کرنا ہے۔ ہمارے بھائی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں رکوع میں۔ سب سے پہلے تو پوزیشن ہوتی ہے ہاتھ کی۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ابرار بھائی کا ہاتھ، آپ دیکھیں کہ ابرار بھائی نے کیسے رکوع میں، یہ بالکل صحیح طریقہ ہے رکوع کا کہ آپ نے اپنے پنجوں سے جو ہے گھٹنوں کو مضبوطی سے آپ نے پکڑا۔ یہ رکوع کا صحیح طریقہ ہے کہ آپ اپنے پنجوں کو جو ہے مضبوطی سے، گھٹنوں کو آپ اپنے پنجوں سے اپنے ہاتھوں سے پکڑیں۔ اس کے بعد یہ جو آپ کے ہاتھ ہے بالکل سیدھے ہونے چاہیے، تیر کی وہ کیسی ہوتی ہے رسی تیر کی، اس طرح سے بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اور پیٹھ بالکل آپ کی جیسے ابرار بھائی کی ہے بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ تو یہ رکوع کا بالکل صحیح طریقہ ہے۔ اب بعض بھائی غلطی کیا کرتے ہیں نا رکوع میں کہ وہ ہاتھ رکھتے نہیں ہے، اس طرح سے آپ وہ ہاتھ رکھ دیتے، دیکھیے یہ دکھ رہا ہے آپ کو، انگوٹا یہاں ہے، انگلیاں یہاں چلی گئی، بالکل غلط طریقہ ہے، ایسے آپ رکوع میں ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ بعض بھائی غلطی یہ کرتے ہیں کہ کپڑا پکڑ لیتے ہیں رکوع میں، ابرار بھائی آپ پکڑ کر کے بتائیں، دیکھیے بعض بھائی اس طرح سے غلطی کرتے ہیں کہ رکوع میں گئے ہیں اور کپڑا پکڑے ہوئے ہیں، یہ بھی بالکل طریقہ غلط ہے آپ کا رکوع کا۔ رکوع کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ مضبوطی سے، دیکھیے ابرار بھائی ہمارے کیسے پکڑے ہیں، ایسے مضبوطی سے آپ بالکل گھٹنوں کو پکڑیں گے، یہ رکوع کا صحیح طریقہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اچھا اس میں ایک اور غلطی یہ ہوتی ہے نا، ہمارے ہاتھ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل سیدھے ہیں ابرار بھائی کے، بہت سارے بھائی اس طرح سے پھیلا دیتے ہیں، اس طرح سے پھیلانا یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نے پھیلا دیا تو آپ کی نماز میں کمی ہو گئی، کمی اس طرح سے ہو گئی کہ آپ کا رکوع صحیح نہیں ہوا۔ یا بہت سارے بھائی جو ہے ہمارے پیٹھ سر بہت زیادہ جھکا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پیٹھ سیدھی نہیں رہتی ہے، پیٹھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تب بھی آپ کا رکوع صحیح نہیں ہوگا۔ بالکل آپ کا رکوع اس وقت صحیح ہوگا جب آپ گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے جیسے ابرار بھائی نے پکڑا ہے، آپ ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھیں گے جیسے ہمارے ابرار بھائی نے رکھا ہے، اور پیٹھ آپ کی سیدھی ہوگی جیسے ہمارے ابرار بھائی کی ہے۔ تو یہ رکوع کا صحیح طریقہ ہوا۔ اور اس میں جو ہونے والی غلطیاں ہیں، بعض بھائی بہت زیادہ جھک جاتے ہیں، یہ دیکھیں اس طرح سے بہت زیادہ جھک جاتے ہیں، بالکل غلط طریقہ ہے، اس طرح سے آپ کو بہت زیادہ بھی نہیں جھکنا ہے۔ ابرار بھائی کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ ماشاءاللہ رکوع کا صحیح طریقہ ہوا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ گھٹنوں کو مضبوطی سے اپنے پنجوں کے ذریعے سے مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑو گے، آپ کے یہ ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے اور آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، سر آپ کا بہت زیادہ جھکا ہوا نہ ہو اور ہاتھ بہت زیادہ آپ کے پھیلے ہوئے نہ ہو، بالکل اسٹریٹ آپ کے ہاتھ ہو، ٹائٹ ہو۔ تو یہ صحیح طریقہ ہوا جو ہے رکوع کرنے کا۔ اب آپ نے رکوع کر لیا،
रुकू जब आपने कर लिया तो रुकू में आप रुकू की दुआ पढ़ोगे इत्मीनान से। उसके बाद अब आप रुकू में जाएं अबरार भाई, उस खड़े हो जाएं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। ये इमाम हो तो इमाम कहता है, मुक्तदी हो तो मुक्तदी को भी ये कहना है। हमारे यहाँ बहुत सारे भाई सिर्फ रब्बना वलकल हम्द कहते हैं मुक्तदी होने के बावजूद, जबकि मुक्तदी को भी समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना है, जैसे उसको सारी तकबीरात कहनी है। तो जब आप इमाम के पीछे हो या खुद इमाम हो या मुक्तदी हो तो आप जो है समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेंगे और फिर क्या करेंगे, व इज़ा रफ़अ रअसहु मिनर रुकूई रफ़अ यदैहि। इब्ने उमर की जो रिवायत हमने आपके सामने पढ़ी थी हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से खड़े होते तो क्या करते, रफ़उल यदैन करते। अबरार भाई रफ़उल यदैन करके बताइए, रुकू से आप खड़े हुए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। देखिए अबरार भाई खड़े हुए और आपने रफ़ल यदैन किया, बिल्कुल वैसे ही रफ़ल यदैन किया जैसे हमने इब्तिदा में सीखा था, कंधों तक या कानों तक हाथ उठाएंगे और हाथ की सिमत बिल्कुल क़िबला रुख हो। यह रुकू का सही तरीका है। और रुकू से खड़े होने के बाद क्या करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी सजदे में नहीं जाएंगे, इत्मीनान से खड़े होंगे। हमारी नमाज वो कौवा चोंच मारता है ना, टकाटक टकाटक, उस तरह से हमारी नमाज नहीं होनी चाहिए कि जल्दी जल्दी कौवे की तरह चोंच मारे और भाग गए। नहीं, नमाज में सुकून और इत्मीनान ये नमाज का रुकन है, जिसकी तफसील हमने आपके सामने रखी कि कितना जरूरी है नमाज में सुकून और इत्मीनान। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा था ना, इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, कि जाओ नमाज पढ़ो इसलिए कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी है, क्योंकि उसकी नमाज में से इत्मीनान भी गायब था। हाँ, सुकून से उसकी नमाज नहीं थी। तो नमाज में आप जब रफ़ल यदैन करके खड़े हो जाएं समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोल करके, तो आप बिल्कुल इत्मीनान से खड़े हों। और आपको वही रिवायत याद होगी, साहबी रसूल कहते हैं कि कभी कभी हमें ऐसा लगता कि अल्लाह के नबी भूल गए नमाज में, यानी इतनी देर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाया करते थे। लिहाजा आप इत्मीनान से खड़े हो जाएं, सारे आदा उसकी जगह पर आ जाएं, फिर आप तकबीर कह करके अल्लाहु अकबर कह करके आप जो है सजदे में जाएंगे। तो अबरार भाई मैं अल्लाहु अकबर कहूंगा, आप सजदे में जाइए। और सजदे का सही तरीका हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले दोनों हाथ सजदे में जाएंगे, फिर घुटने जाएंगे, फिर आदमी जो है अपनी पेशानी और नाक जो है जमीन पर रखेगा। यह सजदे का सही तरीका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट की तरह बैठने से मना फरमाया। हाँ, ला तबरुक कमा यबरुकुल बईर, कि उस तरह ना बैठो जैसे ऊंट बैठता है। तो ऊंट पहले क्या करता है, अपने घुटनों को रखता है, उसके बाद वो बैठता है। तो हमें पहले घुटने नहीं बल्कि पहले हाथ रखने हैं इत्मीनान से और उसके बाद सजदा करना है। तो अबरार में मैं अल्लाहु अकबर कहूंगा तो आप सजदे में जाइए, अल्लाहु अकबर जी। ये अबरार भाई देखिए, पहले रुक जाइए, पहले देखिए किस तरह से पहले आपने हाथ रखा, रखिए अबरार भाई, पहले आपने हाथ रखा, फिर घुटने, और फिर आप अपना सर टिकाएंगे जमीन पर। अच्छा, इसमें एक बात जरूर आप इस बात का ख्याल रखें ना कि जब सजदे में जाए ना तो नाक और पेशानी जमीन पर टिकी हुई होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे भाई क्या करते हैं, नाक उठा लेते हैं। जब आप नाक उठा लेंगे तो आपकी नमाज सही नहीं होगी। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे 7 आज़ा पर सजदा करने का हुक्म दिया गया। 7 आज़ा कौन से है, ये देखिए, दोनों हाथ, दोनों घुटने जो अबरार भाई के हैं, 2 पैर, कितने हो गए, 2 4 6, और नाक और पेशानी मिलाकर के ये 7 आदा पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे सजदा करने का हुक्म दिया गया है। अब आप इसमें देखिए हाथ रखने का तरीका, हाथ रखने के 2 तरीके हैं जैसे कि हमने आपको बताया था। एक तो ये कि आप कंधों के बराबर हाथ रखें, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे, देखिए अबरार भाई ने रखा है। हाँ, या तो फिर आपका सर जो है आपके हाथों के बीच में हो, जैसे अबरार भाई कर रहे हैं, देखिए यह हाथ, सर हाथों के बीच दरमियान में, या तो आपका सर आपके हाथों के दरमियान में हो या कंधों के बराबर आप सजदे में जो है हाथ रख सकते हैं। और सजदे में जैसे कि हमने आपको बताया था कि पैर स्ट्रेट होने चाहिए और उंगलियां ऐसी मुड़ी हुई होनी चाहिए किबले की तरफ। उंगलियां जो है इस तरह से मुड़ी हुई होनी चाहिए आपका, और पैर बिल्कुल आपका स्ट्रेट होना चाहिए। तो बाज भाई हमारी गलती क्या करते हैं, जमीन पर नाक और पेशानी टेकते हैं, नाक नहीं टेकते। तो आप देखें अबरार भाई की नाक और पेशानी दोनों जमीन पर लगी हुई है। तो इस तरह से आपको दोनों जमीन पर लगाना है। और साथ ही साथ एक बात का आपको ख्याल रखना है कि ये जो पैर है आपके, ये जो पैर है ये भी जो है सीधे होने चाहिए, मिले हुए होने चाहिए, और इसकी उंगलियां जो है थोड़ी सी मुड़ी हुई होनी चाहिए। जितना आप मोड़ सकते हैं अपनी ताकत के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक आपको उतनी उंगलियां आपकी मोड़नी है। एक गलती हमारे बाज भाई इसमें ये करते हैं ना कि पैरों को बहुत ज्यादा फैला देते हैं इस तरह से। ये फैलाना नहीं है आपको, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपके पैर दोनों मिले हुए हो और उंगलियां जो है थोड़ी सी मुड़ी हुई हो किबले के रुख की तरफ। तो पैर आपके इस तरह से सजदे में जो है मिले हुए होने चाहिए, पैर खुले हुए नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए पैरों के दरमियान में, और उंगलियां आपकी मुड़ी हुई हो,
تھوڑی سی, اور دیکھیے ہاتھ کی انگلیاں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہاتھ کی انگلیاں بالکل بند ہو اور قبلہ رخ ہو انگلیاں, جیسے ابرار بھائی کی ہے ہماری کہ ہاتھ کی انگلیاں بند ہے اور انگلیاں جو ہے بالکل قبلہ رخ ہے, ایسے ہی ہماری انگلیاں ہونی چاہیے. بہت زیادہ ہاتھ کو آپ کو پھیلانا نہیں ہے دور. اور یہ دیکھیے یہ حصہ پہلو, یہ پہلو کا حصہ دیکھیے یہ حصہ پینوں سے الگ ہے بالکل. بہت سارے لوگ اس میں ہمارے بعض بھائی غلطیاں یہ کرتے ہیں نا کہ دیکھیے اس طرح سے سجدے میں بچھا دیتے ہیں اپنے ہاتھوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی طرح ہاتھ بچھانے سے منع کیا ہے. تو بہت سارے بھائی اس طرح کی غلطی کرتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہاتھ بچھا دیتے ہیں بالکل کتے کی طرح. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. آپ کا یہ حصہ اٹھا ہوا ہو اور یہ حصہ جو ہے آپ کے بازو سے بالکل الگ ہو. یہ سجدے کا صحیح طریقہ ہے جو ہمارے ابرار بھائی نے بتایا. امید کرتے ہیں سجدے تک آپ کو یہ باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو ابرار بھائی آپ اٹھ جائیے ابھی. دیکھیے یہ ہمارا ہوا سجدہ, ٹھیک ہے, سجدے تک ہم نے مکمل کر لی. سجدے میں ہونے والی غلطیاں بھی ہم نے آپ کو بتا دی. اچھا سجدے میں ابرار بھائی آپ سجدے میں جائیے. ہمارے ہاں سجدے میں بھائی ایک بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں, وہ یہ کہ بالکل تیزی سے سجدہ کرتے ہیں, جلدی جلدی. یہ دیکھیں اٹھے پھر سجدے میں چلے گئے فوراً. اب سجدے کے درمیان میں بیٹھنا کہا گیا, اس کے درمیان کی جو دعائیں ہیں وہ کہاں گئی؟ وہ آپ سے چھوٹ گئی, وہ آپ سے مس ہو گئی. تو جب آپ نے وہ دعائیں چھوڑ دی تو سوچیے آپ کی نماز کیسے صحیح ہوگی؟ ہاں کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ہوگی؟ لہذا اس بات کا خیال رکھیں کہ جب سجدے میں ہوں آپ تو اطمینان سے سکون سے آپ سجدہ کریں. اب جب انسان سجدے سے اٹھتا ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ تکبیر کہیں گے. ابرار بھائی آپ سجدے میں جا کر کے اٹھیے دوبارہ. اب یہ آپ سجدے میں ہیں, اللہ اکبر آپ نے تکبیر کہی اور آپ ابھی سجدے سے اٹھے ہیں. جب آپ سجدے سے اٹھیں گے تو دو سجدوں کے درمیان آپ جو ہے اطمینان سے بیٹھیں گے. دو سجدوں کے درمیان جو ہے بین السجدتین آپ اطمینان سے بیٹھیں گے. ہمارے یہاں بعض بھائی نا بہت تیزی سے اٹھے پھر سجدے میں, اٹھے پھر سجدے میں, ایسا نہیں. بالکل آپ کو اطمینان سے بیٹھنا ہے. اس میں دعا پڑھنی ہے, جیسے ہم نے 2-3 دعائیں آپ کو بتائی, رب اغفر لی آپ کو پڑھنا بتایا, تو وہ دعا آپ پڑھیں گے. یا اس کے علاوہ جو دعائیں وارد ہے اس کو آپ اطمینان سے بیٹھ کر کے آپ اس کو پڑھیں گے. جب آپ سجدے سے اٹھ کر کے اطمینان سے بیٹھ گئے تو پھر آپ اللہ اکبر بول کر کے واپس سے دوسرے سجدے میں جائیں گے. ابرار بھائی اللہ اکبر. اب آپ یہ دوسرے سجدے میں چلے گئے, آپ نے بالکل ویسے ہی سجدہ کیا جیسے ہم نے آپ کو بتایا. تو یہ آپ کی ایک رکعت اب مکمل ہو گئی. اب آپ جب ایک رکعت مکمل ہو گئی تو اب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. تو اس میں بھی ایک بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں نا تو اطمینان سے بیٹھ کر کے کھڑے ہوں. جیسے ابھی دیکھیے ابرار بھائی بیٹھیں گے ہمارے, اللہ اکبر. اب آپ بیٹھے اطمینان سے, آپ اطمینان سے بیٹھے, اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے. تو ایسا نہیں کہ آپ بیٹھے اللہ اکبر بولے اور فوراً کھڑے ہو گئے, نہیں, بالکل غلط طریقہ ہے. آپ کو اطمینان سے بیٹھنا ہے اور پھر اللہ اکبر بول کر کے کھڑے ہونا ہے. اب کھڑے ہونے کا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا تھا احادیث میں جو وارد ہے. ابرار بھائی آپ بیٹھ جائیں. جب آپ نے پہلی رکعت کے 2 سجدے آپ کے ہو گئے, اب آپ کو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے. تو آپ کو کیسے کھڑا ہونا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اطمینان سے بیٹھتے دو سجدے ہونے کے بعد, اور جب کھڑے ہونے والے ہوتے پہلی رکعت سے دوسری رکعت کے لیے تو آپ جو ہے جیسے کہ ایک روایت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, یعجنو فی الصلاۃ, گویا نماز میں عورتیں کیسے آٹا گوندتی ہے اس طرح سے اللہ کے نبی کھڑے ہوتے. تو اب آپ کھڑے ہو رہے ہیں دوسرے سجدے کے بعد, پہلی رکعت سے دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں. تو اب آپ اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کو بند کریں گے جیسے یعجنو فی الصلاۃ. دیکھیے کیسے ابرار بھائی نے یہ مٹھیوں کو بند کیا, بالکل مضبوطی سے زمین پر ٹیکا, اور اس کے سہارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھڑے ہوتے. یہ صحیح طریقہ ہے نماز میں کھڑے ہونے کا. ہمارے یہاں بعض بھائی ڈائریکٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ بیٹھے ہیں ابرار بھائی, اور بغیر ہاتھ اٹھائے کے کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ ایک تو جلسے اس طرح ہاتھ میں بیٹھتے نہیں ہیں, جیسے سجدے میں آپ جائیے ابرار بھائی, آپ سجدے میں جائیے اور فوراً کھڑے ہو جائیے. جس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں بعض بھائی ہمارے, جیسے سجدے میں گئے فوراً ہاتھ اٹھایا اور پیر اٹھا کر کے کھڑے ہو گئے ڈائریکٹ. یہ دیکھیے یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اس طرح سے نماز میں نہیں کھڑا ہوا جاتا. نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسرے سجدے سے جب اٹھیں اطمینان سے آپ بیٹھیں, ایسے ٹیک کر کے آپ جو ہے اپنے ہاتھوں سے اٹھیں, یا ایسے رکھ کر کے بھی جو ہے اٹھ سکتے ہیں. بہرحال یعجنو کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے مضبوطی سے ہاتھ رکھ کر کے اٹھا کرتے تھے. تو یہ ہو گیا نماز سے دوسری رکعت میں اٹھنے کا طریقہ. اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ یہ ایک رکعت آپ کی مکمل ہو گئی, دوسری رکعت آپ دوبارہ اسی طرح سے پڑھیں گے جیسے ہم نے پہلی رکعت پڑھی. لیکن اس میں کیا ہے کہ جب آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہو نا, تو آپ جب پہلے تشہد سے چلیے آئیے, پہلے تشہد میں ہم لوگ چلے ہی جاتے ہیں. تو ابرار بھائی آپ تشہد میں بیٹھ جائیے. اب آپ نے دوسری رکعت بھی مکمل کر لی, تو اب اس کے بعد طریقہ یہ آتا ہے تشہد کا. 2 رکعت آپ نے, دوسری رکعت کا سجدہ بھی آپ نے کر لیا صحیح طریقے سے جیسے ہم نے آپ کو بتایا.
اب باری آئی تشہد کی. تو سب سے پہلے آئیے تشہد میں ہاتھ رکھنے کا طریقہ ہم دیکھ لیتے ہیں. تشہد میں ہاتھ اس طرح سے رکھا جاتا ہے کہ آپ دونوں ہاتھ یا تو پہلے گھٹنے پر رکھ لیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ گھٹنے پر ہو, دایاں ہاتھ دائیں پیر کے گھٹنے پر, بایاں ہاتھ بائیں پیر کے گھٹنے پر. یہ ایک طریقہ ہوا. دوسرا طریقہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ دونوں ہاتھ آپ کے ران پر ہو, دایاں ہاتھ دائیں پیر کی ران پر, بایاں ہاتھ بائیں پیر کی ران پر. یہ دو طریقے ہوئے, پہلا دونوں گھٹنے پر, دوسرا دونوں ران پر. تیسرا طریقہ یہ ہے نا, دایاں ہاتھ آپ دائیں گھٹنے پر رکھیں اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر آپ رکھیں. یہ پہلا تیسرا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا جو نماز میں آپ رکھا کرتے تھے. اب اس کے بعد آتا ہے انگلی, شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کا. تو اس کے دو طریقے ہم نے آپ کو بتائے تھے. پہلا تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اپنی 3 انگلیوں کو موڑتے, یہ انگلی اس طرح سے بیچ میں رکھتے اور پھر اس طرح سے انگلی رکھتے اور انگلی کو حرکت دیتے, انگلی کو شہادت یعنی تشہد میں حرکت دیتے. پہلا طریقہ یہ ہوا. دوسرا طریقہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 53 کا حلقہ بناتے, 53 کا حلقہ, یعنی اس طرح سے رکھتے, یہ 5 اور یہ 3, 53 کا حلقہ بنا کر کے اس طرح سے اللہ کے نبی ہاتھ رکھتے اور شہادت کی انگلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اشارہ کیا کرتے تھے. اب اشارہ کنٹینیو کرنا ہے, جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہے یتحرکوہا کے, کنٹینیو آپ کو حرکت کرنا ہے انگلی کو. اور بعض علم نے کہا کہ بھئی دعا پر حرکت کریں گے. لہذا یہ تشہد کا طریقہ ہوا. اور اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا نماز کا طریقہ کہ پوری نماز میں آپ کی نظر جو ہے سجدے کی جگہ پر ہوگی. پوری نماز میں آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہوگی سوائے تشہد کے. تشہد میں آپ کی نگاہ کدھر ہوگی؟ شہادت کی انگلی پر. جس انگلی کو آپ حرکت دے رہے ہیں اس انگلی پر آپ کی نظر ہوگی, اور باقی ساری نماز میں آپ کو کہاں دیکھنا ہے؟ سجدے کی جگہ پر آپ کو دیکھنا ہے. اور تشہد میں آپ کو اس انگلی پر دیکھنا ہے, شہادت کی انگلی پر, جس کو آپ حرکت دے رہے ہیں. تو یہ جو ہے ہاتھ شہادت کی انگلی کا معاملہ ہو گیا اور نظر کا معاملہ ہو گیا. اب پیر دیکھتے ہیں ہم کیسے پیر رکھنا ہے. تو ابرار بھائی آپ تھوڑا سا ایسے گھوم جائیں تاکہ پیر میں آپ لوگوں کو آسانی سے بتا سکوں. تو جب آپ پہلے تشہد میں بیٹھیں گے تو پہلے تشہد میں بیٹھنے کے بعد آپ کو جو ہے دایاں یعنی بایاں پیر آپ کو بچھانا ہے, اس پر بیٹھنا ہے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھنا ہے. یہ طریقہ ہے پہلے تشہد میں بیٹھنے کا. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بایاں پیر بچھا دیتے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھتے اس طرح سے جیسے ہمارے ابرار بھائی نے رکھا ہے. یہ صحیح طریقہ ہے. بعض لوگ جو ہے ایک پہ ایک پیر رکھ کر کے دونوں کو سلا دیتے ہیں اس طرح سے اور ایک پہ ایک پیر رکھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بالکل غلط طریقہ ہے, ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے, بلکہ بائیں پیر بچھا ہوا ہو اس پر کھڑا ہوا, اس پر بیٹھیں آپ اور دائیں پیر کو کھڑا کر دیں. یہ جو ہے پہلے تشہد کا صحیح طریقہ ہے بیٹھنے کا. اور یہ پہلا تشہد ہمارا مکمل ہوا. تو یہ اب ہماری مکمل ہو گئی 2 رکعت, اور 2 رکعت کا تشہد بھی الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا. اب جب 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر کے کھڑے ہوتے, ویسے ٹیک کر کے کھڑے ہوں گے اور رفع الیدین کریں گے. یہ چوتھا رفع الیدین ہے جو نماز میں ہوتا ہے, چوتھا اور آخری. پہلا رفع الیدین ہم نے آپ کو بتا دیا تکبیر تحریمہ میں, دوسرا رفع الیدین رکوع میں جاتے وقت, تیسرا رفع الیدین رکوع سے اٹھنے کے بعد, اور چوتھا رفع الیدین جب 2 رکعت سے کھڑے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے, جیسے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو روایت ہے وَإِذَا قَامَ مِن رَكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ, کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سے کھڑے ہوتے تو آپ رفع الیدین کرتے. لہذا یہ 2 رکعت سے اٹھنے کے بعد اب یہ رفع الیدین ہو گیا. اب اس کے بعد باری آتی ہے آخری تشہد کی, یعنی آپ نے اور 2 مزید رکعتیں آپ نے دوسری تشہد کیا, پھر اللہ اکبر کہہ کر کے آپ کھڑے ہو گئے. اب آیا وقت آخری تشہد کا. تو چونکہ ابرار بھائی ہمارے پلٹے ہوئے ہیں تو میں پیر سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آخری تشہد میں پیر کیسے رکھنے ہیں. ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ دوسرے تشہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پیر کو بچھاتے, اس کے اوپر بیٹھتے, دایاں پیر کھڑی رکھتے. لیکن جو آخری تشہد ہوا کرتا تھا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تورک کرتے. تورک کسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے نکال دیں اور اپنے بیک کو زمین پر رکھیں, اپنی پشت کے بل بیٹھیں اور دائیں پیر سے, دیکھیں یہاں پہ بایاں پیر آپ کو دکھ رہا ہے کہ وہاں سے نکلا ہوا ہے لیفٹ پیر رائٹ پیر کے نیچے سے, اور رائٹ پیر آپ کا کھڑا ہوا ہو.